اور ہم مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے بھی عرض کرتے ہیں کہ وہ بھی شیعہ ذاکروں کے بولے ہوئے جھوٹ انہیں آگے پروموٹ کر رہے ہیں، انہیں آگے پھیلا رہے ہیں۔ وہ صحیح سند کا ویسے تو نام لیتے ہیں، صحیح الاسناد صحیح الاسناد صحیح الاسناد اکثر کہتے رہتے ہیں، لیکن جب صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کرنی ہوتی ہے یا صحابہ کرام کو مطعون کرنا ہوتا ہے یا صحابہ کرام کے جو متعلقین ان کے بیٹوں پر جھوٹے الزام لگانے ہوتے ہیں، پھر وہ شیعہ ذاکروں کی بات کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں، پھر انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ صحیح الاسناد کیا ہوتا ہے۔ بھئی آپ مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ عمر بن سعد نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا رے کی حکومت لینے کی خاطر۔ کہ کربلا میں صحابہ کی اولادیں کیا ملوث تھی، اور عمر سعد سے متعلق اہل سنت کی کیا رائے ہے؟ اہل سنت سے برا ہی سمجھتے ہیں جو یہ سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے اور نبی علیہ السلام کے لاڈلے ترین صحابہ میں سے، لیکن ان کا بیٹا جو ہے وہ مردود نکلے آگے سے۔ اس کو پھر رے کی حکمرانی کا لالچ دیا ہے اس نے یزید نے، اور اس کو یوز کیا، اور دیکھیں بعد میں پھر اس نے لعنت کھٹی ہے نا، اس کا اپنا انجام بھی کیا ہوا ہے۔ باپ دیکھ لیں وہ شخصیت ہے کہ جس کو سنی شیعہ دونوں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بیٹا دیکھ لیں پھر کس قسم کا نکلا۔ کہتے ہیں کہ اس کو لالچ دیا گیا کہ تمہیں رے کی حکومت دیں گے، تم حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دو، تو عمر بن سعد نے حسین رضی اللہ عنہ کو حکومت کے لالچ میں شہید کر دیا۔ اب یہ قول کیا مرزا صاحب آپ اس کی کوئی ایک صحیح الاسناد روایت پیش کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں مرزا صاحب، قطعاً نہیں، کوئی ایک صحیح سند آپ پیش نہیں کر سکتے کہ عمر بن سعد نے قتل کیا ہو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو حکومت لینے کے لیے، حکومت لینے کے لیے یا اس کے بغیر ہی قتل کیا ہو، آپ کوئی ایک صحیح سند پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے بجائے شیعہ کتابوں سے ہم نے ثابت کیا، اور جواد نقوی صاحب کے بقول ہم نے ثابت کیا کہ وہ شیعہ کوفی تھے جنہوں نے پیسے کی خاطر کرائے کے قاتل بن کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہ بات ہم ثابت کر چکے ہیں۔ یہ مصیبت ہے، یہ مشکل ہے، یہ المیہ ہے۔ یہ رینٹ آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کو کرائے پہ مروایا گیا ہے، علم میں ہے نا آپ کی یہ بات؟ عبید اللہ نے یہ کوفی لشکر جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھا، یہ سارا بیچ دیا کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ وعدہ کیا دیا تھا؟ باقاعدہ اس نے 7 مامور رکھے تھے، 7 کارکردگی رپورٹ بنانے والے رپورٹر رکھے تھے کہ دیکھنا کتنی تلواریں کون چلاتا ہے، کتنے بندے کون قتل کرتا ہے، کتنے نیزے کون مارتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل لکھنا۔ وہ لکھ رہے تھے، اور اس نے فیس رکھی ہوئی تھی، ہر تلوار کے زخم کے بدلے اتنی فیس دوں گا، ہر نیزے کے بدلے اتنی فیس دوں گا، ہر پتھر کے بدلے اتنی فیس دوں گا۔ اور یہ ایسا ہی کرتے، جب کسی کو شہید کرتے فوراً جا کے رجسٹرڈ کرواتے، لکھو یہ میرا شہید ہے، یہ میں نے شہید کیا ہے۔ عمر سعد کو جا کر رپورٹ پیش کرتے، اے عمر سعد یہ میرے نام لکھو، یہ شہزادہ میرے نام لکھو۔ حمید ابن مسلم وہی رپورٹر ہے، عمر سعد کے لشکر میں بیٹھا ہوا باقاعدہ سب کارکردگی لکھ رہا ہے، کس نے کیا کیا، عمر سعد کے قاتلوں نے کیا کیا، ایک ایک کی کارکردگی اس نے لکھی۔ اور یہ تب سے یہ سلسلہ کرائے کا رکا نہیں ہے عزیزان من۔ نیزہ مارنے کے بھی پیسے، اور نیزے کا مطلب نیزے کا مصائب سنانے کے بھی پیسے، بیبیوں کے پردے لوٹنے کے بھی پیسے، اور ان پردوں کا ممبر پہ آ کے ذکر کرنے کا بھی فیس اور پیسے۔ یہ استجاری سلسلہ المیہ بن گیا، مصیبت بن گیا۔ اور آپ نے یہ ساری قصہ کہانی اور داستان کہ عمر بن سعد نے یہ کیا وہ کیا اور یہ شہید کیا، یہ کہاں سے لی آپ نے؟ شیعہ ذاکروں سے لی نا۔ آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ جو آپ کا موقف ہے مرزا صاحب، وہ شیعہ ذاکر صاحب کا موقف ہے۔ آپ نے صحیح سند یہاں کیوں نہیں تلاش؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے کیا کہا ہے۔ وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو عمر بن سعد نے شہید کیا حکومت لینے کی خاطر۔ اتنے بڑے بڑے نام ہیں، کس نے کس کو کیوں مارا ہے، محرک کیا تھا اس واقعے کے پیچھے؟ حب دنیا۔ یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر
बचपन से इसने जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो इसने कहा जुलजना को कोई तीर ना मारे जब इमाम ने घोड़ा छोड़ दिया। फरमाया मैंने इस पर नबी को बैठे हुए देखा है, कोई जुलजना को तीर ना मारे, मैं इसे तबर्रुक के तौर पे रखूंगा। अहले सुन्नत के मुताबिक वो जो नबी ने देखा था ना गली में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और इमाम नबी ने आगे बढ़ के एक बच्चे को गोद में उठाया, उसे प्यार किया। असहाब ने पूछा या रसूलल्लाह ये बच्चा किसका है, कौन है? हज़रत ने फरमाया मुझे इससे गरज नहीं है ये बच्चा किसका है, मुझे इससे गरज है कि ये बच्चा मेरे हुसैन से प्यार करता है। अहले सुन्नत का कहना है वो उमर इब्न साद था, यानी बचपन में इतना इमाम हुसैन से प्यार करता है। ये क्या हुआ, मारने आ गए इमाम हुसैन को। ये 9 मुहर्रम को 10 मुहर्रम में तब्दील करने में इसकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह जंग टल जाए, मुझे दुनिया भी मिल जाए और हुसैन भी ना मारे जाएं, इसकी ये ख्वाहिश थी। मुझे रे की हुकूमत मिल जाए, ईरान पूरा सूबा था, उसका दारुल हुकूमत था रे, जो आज तेहरान के साथ जुड़ा हुआ शहर। यजीद ने प्रोजेक्ट दिया था हुसैन को मार के दिखाओ तो मैं गवर्नर बना दूंगा। जब इसने थोड़ा लहतो लाल से काम लिया, चाहा कि किसी तरह ये जंग टल जाए, तो शिमर ने कहा कि अगर तुमने जंग को आगे बढ़ा दिया तो मैं अमीर को खत लिख रहा हूं, यानी यजीद को खत लिख रहा हूं, उनके इस्तिलाहों में बात कर रहा हूं, मैं यजीद को खत लिख रहा हूं कि अगर इसने देर की तो ये काम मैं करूंगा, फिर रे की हुकूमत मुझे मिलनी चाहिए। रे की हुकूमत, दुनिया, कुर्सी। इसने कहा नहीं मुझे ही चाहिए, और इमाम को इसने शहीद किया। और खास तौर पर यह जुमला कहने की क्या जरूरत थी कि गवाह रहना सबसे पहला तीर हुसैन को मैं मार रहा हूं। ये हजारों को गवाह इसलिए बनाया ताकि हुकूमत मुझे मिले। क्या मजलूम है ज़हरा कला, जानवरों की तरह, गिद्धों की तरह इमाम हुसैन के खून के प्यासे हैं ताकि हुकूमत मिल जाए। अब देख लिया आपने, यही बोली, बिल्कुल यही बोली मिर्जा साहब ने बोली, आप उनका क्लिप भी सुन लें। कि करबला में सहाबा की औलादें क्या मुलव्वस थी और उम्र साद से मुतल्लिक अहले सुन्नत की क्या राय है? अहले सुन्नत से बुरा ही समझते हैं जो ये साद इब्न अबी वक़ास अशरा मुबशरा में से और नबी इस्लाम के लाडले तरीन सहाबा में से, लेकिन उनका बेटा जो है वो मरदूद निकले आगे से। इसको फिर रे की हुक्मरानी का लालच दिया है उसने यजीद ने और उसको यूज़ किया, और देखे बाद में फिर उसने लानत खटी है ना, इसका अपना अंजाम भी क्या हुआ है। बाप देख लें वो शख्सियत है कि जिसको सुन्नी शिया दोनों इज्जत की निगाह से देखते हैं, और बेटा देख लें फिर किस किस्म का निकला जी। अब हम इनको वकील शिया ना कहें तो क्या कहें भाई? आप लोगों को बार बार कहते हैं कि मैं सहीउल इस्नाद रिवायात पेश करता हूँ, बेसनद किस्से, ज़ईफ़ रिवायात, मुनकर मनगढ़ रिवायात जो हैं उनमें फ़ितना है, और ज़ईफ़ रिवायात के फ़ितने से बचने वालों को मेरी दावत सुननी चाहिए। भाई आपकी दावत तो खुद ये सारी की सारी झूठी रिवायात पर मबनी है। अब उमर बिन साद के बारे में आपने जो कुछ कहा उसकी सही सनद आपने कहाँ पेश की? या तो आप ये दावा छोड़ दें या फिर दोगली पलीसी छोड़ दें। ये क्या दोगली पलीसी है? दावा ये सहीउल इस्नाद का, लेकिन दोगली पलीसी ये है कि कभी जो जी सुलह हसन की शराइत जो हैं वो मैं बताता हूँ जी, सुलह हसन की शराइत झूठी बेसनद, और जब उनकी सनद देखते हैं तो उसमें राफजी कज़्ज़ाब खड़े होते हैं और मिर्ज़ा साहब उससे बचाकर वहाँ से नकल करते हैं जहाँ सनद नहीं है। तो बेसनद किस्से आपने कहा मैं पेश नहीं करता, और उधर बेसनद किस्से पेश कर रहे हैं। फिर कभी वो 60 साल मिंबरों पे लानत होती रही जनाब, झूठी बेसनद रिवायात और मुनकर और मौजू मनगढ़ रिवायात झूठे लोगों की बयान की हुई। आपको बिल्कुल उस बारे से कोई थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं होती। और जब आपको बताया जाता है कि मिर्ज़ा साहब ये देखो, फिर आप नया ढोंग रचाते हैं जी कि ये जनाब मुतवातिर है। अभी मुतवातिर की तारीफ भी आपको आती। हमारा एक क्लिप है कि मुतवातिर का ढोंग मिर्ज़ा साहब कैसे रचाते हैं, वो आप सुनिएगा, आपको इंशाल्लाह हकीकत पता चल जाएगी कि मिर्ज़ा साहब मुतवातिर की तारीफ भी नहीं जानते। मुतवातिर किसे कहते? क्या इस तरह झूठ जो हैं ज़्यादा किताबों में नकल हो जाए तो वो क्या मुतवातिर बन जाते हैं? इस तरह तो और बहुत से झूठ हैं जिनको आप भी झूठ कहते हैं, वो भी इतनी किताबों में हैं।
وہ پھر آپ کے نزدیک کیا دین ایمان بن جائے گا، وہ بھی متواتر ہو جائے گا۔ تو اس کی صحیح سند کہاں ہے؟ یا آپ صحیح سند کی رٹ لگانا چھوڑ دیں، یا پھر دوگلی پالیسی ترک کر دیں، صرف صحیح الاسناد حدیثیں لوگوں کے سامنے پیش کیا کریں۔ اور آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ میں نے 200 روایتیں نقل کی ہوئی ہیں، ان 200 میں سے 25 ضعیف بھی ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ 25 جب ضعیف آپ تسلیم کر رہے ہیں تو انہیں نکال دیں پمفلٹ میں سے، وہ نکالیں نا، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ بچتا کیا ہے اس میں۔ باقی جو صحیح روایات باقی بچ جائیں گی وہ تو آپ کا مقصد ہی پورا نہیں کر پائیں گی۔ وہ جو پچریں اور بریکٹیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں وہ اسی من گھڑت اور جھوٹوں کی بنیاد پہ آپ نے لگائی ہوئی ہیں نا۔ اگر آپ سچ کو سامنے رکھیں تو آپ کی جو بریکٹیں ہیں، جو خیانتیں وہاں، وہ ساری کی ساری دڑام سے زمین پہ گر جائیں گی۔ لوگوں کو آپ حق بتائیں نا کہ یہ 25 روایتیں میں نکال رہا ہوں جی، میں معذرت کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، چونکہ میں نے ایک پالیسی اپنائی ہے کہ ضعیف روایتیں نہیں میں پیش کروں گا۔ پھر آپ کہتے ہیں میں نے جو پیش کی ہیں وہ علم جمع کریا ہے، علم جمع کیا ہے۔ اور جو ضعیف روایت فتنہ تھی امام مسلم سے جو آپ نقل کرتے تھے کہ یہ ضعیف روایتیں بیان کرنے والے ایسے بے ڈھنگے لوگ ہوتے ہیں، شہرت کے طالب ہوتے ہیں، آج اسے علم بنا کے آپ کے پمفلٹ میں آئے تو وہ علم بن جائے، دوسروں کی کتاب میں ہو تو وہ جھوٹی اور بے اصل روایت ہو اور اس پر آپ طعن و تشنیع کریں۔ یہ کون سی دوگلی پالیسی مرزا صاحب؟